عزیز طالب علم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ 11ویں جماعت کی اردو کلاس ہے۔ آج ہم جگر مراد آبادی کی غزل کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں۔ تو پہلے ہم جگر مراد آبادی کی حیات اور شاعرانہ خصوصیت یعنی غزل گوئی پر بھی بات کریں گے۔ 11ویں جماعت کی نصابی کتاب کے صفحہ نمبر 137 اور 38 پر جگر مراد آبادی کے متعلق نوٹ ہے۔ آپ اپنی کتاب پر یہ دیکھ سکتے ہیں۔ جہاں تک علی سکندر جگر مراد آبادی کا تعلق ہے، آپ کا نام علی سکندر اور جگر تخلص ہے۔ آپ کی ولادت 1885 کو مراد آباد میں ہوئی۔ گھر میں جھگڑا ہونے کی وجہ سے گونڈا پہنچے اور وہیں سکونت اختیار کر لی۔ وہاں اصغر گونڈی کے ایجنٹ بن گئے جو چشموں کا کاروبار کرتے تھے۔ اصغر کی وفات کے بعد ان کی بیوہ سے عقد کر لیا یعنی شادی کر لی، اپنی ذاتی مکان بنوا لیا اور مراد آبادی کی جگہ گونڈوی بن کر وہیں کی خاک کا پیوند بنے یعنی وہیں سکون وہیں رہنے لگے۔ جگر مراد آبادی نہایت پرخلوص، ملنسار اور اچھے آدمی تھے۔ ہر ایک سے شفقت اور محبت سے پیش آتے تھے۔ جوانی میں شدت کے مائنوش تھے مگر آخری عمر میں توبہ کر لی اور سچے مسلمان بن گئے۔ پختہ اعتقادات اور سچے ایمان کے ساتھ 1960 میں انتقال کر گئی۔ جگر زیادہ تعلیم یافتہ نہیں تھے، البتہ فارسی کے ساتھ خاصا لگاؤ تھا۔ بچپن سے ہی شعر گوئی کا شوق اور ذوق تھا۔ ابتدا میں اپنے والد سید علی نظر سے اصلاح لی، پھر داغ کی شاگردگی اختیار کی۔ ان کے بعد میر امیر اللہ منشی سے رشتہ قائم کیا۔ اصغر کی محبت نے ان کی شاعری کو جلا دی اور ارباب علم بن گئی۔ مرزا احسان احمد اقبال سحر کے فیض نے جگر کو شہنشاہ غزل بنا دیا۔ جگر کے کئی مجموعے چھپ چکے ہیں ان کے کلام کے، جن کے نام یہ ہیں: داغی جگر، آتش گل، شعلہ طور۔ آخری مجموعے کو کل ہند ساہتیہ اکادمی کا اعزاز بھی ملا۔ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ نے جگر کو ڈاکٹریٹ کی اعزازی ڈگری سے سرفراز کیا۔ جگر فطرتاً شاعر تھے۔ ان کے کلام میں دلکشی، دل نشینی، رنگینی، سرمستی، کیف اور ترنم ہے۔ اصغر کی محبت نے اس میں تصوف کی چاشنی بھی بڑھا دی۔ سادگی اور موسیقی کے ترم نے جگر کو اردو کا حافظ بنا دیا۔ ان کی آواز میں شیرینی تھی۔ وہ ہمتاً شعر بن کر غزل سناتے تو وہ مشاعرہ لوٹ لیتے تھے۔ خاص و عام میں ان کی یہ مقبولیت محض خوش آوازی کی مرہون نہ تھی، بلکہ شعر کی معنوی خوبیاں، اس کے الفاظ کا درست ہونا، خیال کی بلندی اور جذبے کی فراوانی داد سخن دینے پر مجبور کرتی تھی۔ خالی کے مقدمے کے بعد اردو غزل ناپسندیدہ سی شاید تصور کی جانے لگی تھی، اور جگر نے اسے پھر اردو کی محبوب ترین ثنا بنا دیا۔ اس غزل کے بعد 2 مشقی سوالات ہیں۔ ان میں سوال نمبر 1 ہے: جگر مراد آبادی کے سامانیہ حیات پر روشنی ڈالیے، اور سوال نمبر 2 ہے: جگر کی غزل گوئی پر نوٹ لکھیے۔ اس نوٹ میں ان دونوں کا جواب ملا آپ۔ اب ہم جگر مراد آبادی کی پہلی غزل کا مطالعہ کریں گے۔ پہلا شعر: کیا خاک سیر کیجیے دنیائے رنگ و بو کی، مہلت نہ آرزو کی، فرصت نہ جستجو کی۔
یہ اس غزل کا مطلب ہے۔ اس میں جگر فرماتے ہیں کہ دنیا ایک چمن کی طرح حسین اور رنگین ہے، لیکن ہم جیسے لوگ اس چمن کی سیر کیا کریں، کیونکہ ہم گردش ایام میں الجھے ہوئے ہیں۔ ہمارے پاس بہت مختصر وقت ہے، ہمیں نہ تو خواہش کرنے کی فرصت ہے اور نہ ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم خواہشات کا سدباب تلاش کریں۔ گویا ہم اس دنیا کی رنگینی اور خوشیوں کا مزہ نہیں لے سکتے، یعنی ہمارے پاس وقت کی بہت کمی ہے، ہماری زندگی مختصر ہے۔ دوسرا شعر، یہ حد آخری ہے عاشقی جستجو کی، بن بن کے مٹ رہی ہے ہر شکل آرزو کی۔ اس شعر میں جگر فرماتے ہیں کہ عاشقی ہر تمنا خاک میں مل جا رہی ہے، اس کی خواہشات کا پیڑ لاکھ کوششوں کے باوجود بھی پھل نہیں دینے پاتا۔ عاشق آرزوؤں کی جو تصویر بناتا ہے وہ مٹ کر رہ جاتی ہے، چنانچہ اسی تو جستجو کی آخری حد کہیں گے۔ یعنی عاشق جب جستجو کرتا ہے، تلاش کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، لیکن اس کی آرزو ہی رہ کر ختم ہو جاتی ہے۔ تیسرا شعر، یہ ترک جستجو بھی کیا ترک جستجو ہے، اس میں بھی پا رہا ہوں ایک شان جستجو کی۔ اس شعر میں جگر فرماتے ہیں جب میں نے دیکھا میری کوئی خواہش پوری نہیں ہو رہی ہے تو میں نے جستجو کرنا چھوڑ دیا، لیکن جستجو ترک کر کے بھی دراصل جستجو ترک نہ ہوئی، کیونکہ مجھے محسوس ہوا کہ میری جستجو ابھی جاری و ساری ہے۔ یعنی عاشق اپنے محبوب کی تلاش ترک نہیں کر سکتا ہے۔ چوتھا شعر، مایوس ہو کے پلٹیں جب ہر طرف سے نظریں، دل ہی کو بت بنایا دل ہی سے گفتگو کی۔ اس شعر میں جگر فرماتے ہیں جب انسان کی ساری امیدیں ٹوٹ جاتی ہیں، وہ نا امید ہو جاتا ہے، تو پھر انسان سوائے اس کے اور کیا کر سکتا ہے کہ وہ اپنے ہی دل سے باتیں کرے۔ نا امیدی کی صورت میں انسان کا سب سے بہترین دوست انسان کا اپنا ہی آپ یعنی اپنا وجود ہوتا ہے، وہ اپنے دل سے ہی اپنا احوال سناتا ہے۔ پانچواں شعر، تو خوب جانتا ہے او جان دل کے مالک، ہر حال میں جگر نے تیری ہی آرزو کی۔ یہ اس غزل کا آخری شعر یعنی مقطع ہے، اس میں جگر نے اپنا تخلص استعمال کیا ہے۔ جگر اپنے محبوب حقیقی سے فرماتا ہے کہ اے میری جان دل کے مالک، تم ہی اچھی طرح جانتے ہو جس حال میں بھی میں رہا میرے دل میں تیری ہی آرزو رہی، اور تمہاری تمنا میرے دل سے کسی حال میں کم نہیں ہو سکتی۔ یعنی میں ہر حال میں آپ کو ہی یاد کرتا ہوں، یعنی اے میرے مالک اللہ، میں نے ہمیشہ آپ کو پانے کی کوشش اور آرزو کی، سو آپ میرے اس حال دل سے بخود واقف ہیں۔ اس طرح جگر مراد آبادی کی پہلی غزل مکمل ہوئی۔ باقی شکریہ۔